حمد و ثنا، تعریفات، احمدات، تمجیدات، تسبیحات کی بریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنے بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام رسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل آج ہمارا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان کردہ خطبہ ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر واعظ سے پہلے اور نکاح سے پہلے جو خطبہ دیا کرتے تھے، وہ خطبہ کن کلمات پر مشتمل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا فرمایا کرتے تھے، اس کی آگاہی ہم سب کے لیے اہم ہے، ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، اور ہر امام، ہر خطیب وعظ و نصیحت سے پہلے، درس سے پہلے، یہ خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے جو ابتدا میں کلمات عربی کے پڑھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ الحمدللہ کافی ساری چیزوں پر ہم بحث کر چکے ہیں، اور پچھلے جمعہ میں جو ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ نفسانی شر، اس سے محفوظ حفاظت اور برے اعمال سے حفاظت، اس حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اس مختصر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اگلے الفاظ، ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ رب العالمین سے نفس کے شر سے حفاظت اور اس کی دعا اور اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور برے اعمال سے بھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، یہ قوم کو سمجھانا تھا کہ یہ عقیدہ رکھیں، یہ عقیدہ بنائیں کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ،
جس کو وہ مالک الملک ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ، اور اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، تو اسے کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا. اس میں ایک چیز بیان کر کے پھر میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ جب اکیلے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو ہمارا پھر کیا اس میں گناہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہم زنا کر لیتے ہیں؟ ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہم شراب پی لیتے ہیں؟ ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہم بدکاری کرتے ہیں جبکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ جب آپ اور میں اسکول میں پڑھتے تھے، آپ کی اور میری کلاس میں تقریباً ہر کلاس میں منیمم بھی لگائیں تو 50 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اور کلاس میں ایک ہمارے ٹیچر تھے جو ہمیں لیڈ کرتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، ہمارے انچارج تھے. اور جب ایگزام ہوتے تو ایگزام ہونے سے پہلے ہی وہ بتا دیتے کہ خالد نے فیل ہو جانا ہے، اور رزلٹ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیا کہ بھئی خالد نے فیل ہو جانا. میں نے اپنا نام لیا، آپ کا نہیں لیا، آپ تو پاس ہو کے آئے ماشاءاللہ. بھئی اس نے فیل ہو جانا ہے. وہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جو میری حرکات و سکنات تھیں، جو میری تیاری تھی، اس حرکات و سکنات اور میری تیاری وہ اتنی ہی تھی کہ میرے پاسنگ مارکس جو ہے وہ بھی نہیں آ سکتے تھے، تو اس ضمن میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فیل ہوگا. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو مالک الملک ہے، رب ذوالجلال ہے، عالم الغیب ہے، اس مالک نے میرے سے اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. جو میں نے کرنا تھا اللہ نے فرشتے سے وہ لکھوایا ہمارے کھاتے میں. جو میں نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھوایا. اللہ نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق نہیں لکھا کہ خالد یہ کام کرے گا. وہ مالک الملک ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے. جو کچھ میں نے کرنا تھا ہمارے کھاتے میں وہ لکھوایا کہ اس نے یہ کرنا ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے لکھ کے ہمیں یہ دنیا میں نہیں چھوڑ دیا. تو جب ہم نے جو کرنا تھا ہمارا وہ لکھوایا گیا ہے تو پھر گناہ بھی ہمارا بنتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں. ابھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ شکر کرنا چاہتا ہے تو فبیہا، نہیں کرنا چاہتا تو پھر بھی وہ اس کے ذمہ ہے. راستے ہم نے دونوں دکھائے. تو کسی بھی بندے کے اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، تو میں جو گناہ کرتا ہوں تو یہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ نے لکھ نہیں دیا. اللہ نے جو میں نے کرنا تھا، آپ نے کرنا تھا، وہ لکھوایا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، یہ لکھ دو. اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ سیدھے راستے کے اوپر ہمیں چلائے رکھ. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور کس کو دیتا ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا یہدی الیہ من ینیب. ایک بندہ اپنے گھر کی چارپائی پہ بیٹھا رہے اور کولر، گھڑا، پانی کی ٹوٹی، نل وہ دور ہو، اور وہ یہ چاہے کہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے وہ پانی مل جائے، جبکہ دینے والا بھی ادھر سے کوئی بھی نہ ہو، یہ وہاں پر بیٹھا رہے اور پانی طلب کرتا رہے. تو اللہ نے اس کی مثال بھی قرآن میں بیان فرمائی ہے وما ہوا ببالغہ، وہ وہاں تک نہیں آنے والا. اس لیے کہ جب تک یہ چارپائی سے اٹھ کے پانی کے نل کے پاس نہیں جاتا اسے پانی نہیں مل سکتا. جب تک پیاسا کنویں کے پاس نہیں جاتا اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اسے پانی نہیں مل سکتا. اسی طرح سے ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو رجوع کرتا ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نماز کا کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی دعا کرو میرے لیے. انہیں کہیں بھی داڑھی رکھ لو، وہ کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے. بھی آپ فجر میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے. آپ عشاء میں کبھی نظر نہیں آئے، وہ کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے.
تو یہ دعاؤں سے اثر نہیں پڑتا جب تک آپ اپنے گھر سے تیاری پکڑ کے مسجد میں نہیں آتے. یہدی الیہ من ینیب، آپ آئیں گے تو پھر آپ کو ہدایت بھی ملے گی. آپ تیاری کریں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی. آپ جب صبح 9 بجے اپنے آفس ٹائم کے اوپر نہیں پہنچتے تو آپ کی سیلری بیچ میں سے کٹ جاتی ہے، نہیں جائیں گے، سیلری کم ہو جائے گی، اور پھر یہاں تک نوبت آئے گی کہ آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا اس لیے کہ آپ پہنچے ہی نہیں. تو جب آپ اللہ کے گھر میں پہنچیں گے، اللہ کے حکم کے اوپر آئیں گے، مؤذن اسی لیے بڑے بڑے سپیکروں کے اوپر آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جب چل کر آئیں گے تو پھر مالک ہمیں ہدایت بھی دے گا، وہ ہدایت دے گا، پھر ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جب آپ مجلس ہی بری اختیار کریں اور چاہے میں جنت کا راہی بن جاؤں، امپوسیبل، بڑا مشکل کام ہے. دیکھو بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، ان رجل من بنی اسرائیل قتل 99 رجالا، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیے. اور جب ایک مولوی صاحب سے پوچھا حل من توبہ، کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کہا کہ کوئی راستہ نہیں، اس نے مولوی کو بھی قتل کر ڈالا. پھر ایک عالم دین سے پوچھا حل من توبہ، کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو جو اس نے راستہ بتایا وہ راستہ یہ تھا کہ اس مجلس کو چھوڑ، اس بستی کو چھوڑ، اس بستی میں چلا جا، وہاں پر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، جب تو ان میں شامل ہوگا تو تیرا تعلق بھی بن جائے گا. ہم پوری مجلس کو بھی نہ چھوڑیں، ہم اپنے ہم نوالا اور ہم پیالہ کو بھی نہ چھوڑیں اور کہیں کہ جنت کے راہی بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ہم شراب پینے والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں اور کہیں کہ مولوی صاحب تسی صرف دعا کرو میرے حق میں، میرے لیے صرف دعا کر دیں کہ مجھے ہدایت مل جائے. بھائی ہدایت کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ کو وہ مجلس چھوڑنی پڑے گی، آپ کو وہ شرابی چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو وہ کبابی چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو مجلس جو ہے وہ بالکل ختم کرنی پڑے گی، آپ کو وہاں سے اٹھنا پڑے گا. پھر امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ، محلے کے نمازیوں کے ساتھ تعلق کو بنانا پڑے گا. اور جب تعلق بنا کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، تیری اس محنت کو تیرا رب کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، پھر ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے، پھر اللہ نے جب تیرے اوپر یہ کرم کر دیا، تیرے اوپر یہ رحمت کر دی، فلا مضل لہ، پھر تجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو آتا ہے. گھر میں بیٹھے بٹھائے ہمیں پیسے، نوکری، جاب اور مال و دولت، یہ سب چیزیں نہیں مل جاتی. میں کوئی ماں کے پیٹ سے نکل کے یہاں پر ایسے ہی نہیں آ گیا، اس کے لیے اسٹرگل ہے، اس کے لیے محنت ہے، تگ و دو ہے، اس کے لیے اسکول کی لائف ہے، اس کے لیے کالج کی لائف تھی، اس کے لیے پھر مدرسے کی لائف تھی، اس کے لیے یونیورسٹی کی لائف تھی. یہ ساری چیزیں گزارنے کے بعد آج اس اسٹیج کے اوپر پہنچے. اگر یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، آپ کے ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، اور یہاں پر کوئی اور ہوتا، اور وہ ہوتا جس نے اسٹرگل کیا ہوتا. تو ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، چل کے آتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، تو پھر مالک اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. اور پھر صرف ہم دعا کے اوپر یہ زور لگا دیں کسی کے اوپر، اس ہدایت کے معاملے میں کوئی زور آزمائی بھی نہیں چلتی. شروع میں نے آیت پڑھی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ بیان کی. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں واقعہ نقل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے بیٹھے ہیں، اور وہاں پر ابو جہل بھی ہیں.
وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور ایک اور کا بھی نام آتا ہے غالباً عبداللہ ابن عتبہ، وہ بھی وہاں پر موجود ہے. مکی دور ہے، یہ سورہ مکی ہے، سورہ قصص مکی دور ہے. اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہیں اور اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ احاج بک عند اللہ، کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہیں، احاج بک عند اللہ، اللہ سے جھگڑ لوں گا، دلیل بنا لوں گا. قل لا الہ الا اللہ. لیکن ابو جہل بیٹھا ہے، ساتھ میں وہ جو دوسرا ایک اور شخص بیٹھا ہے، ان دونوں نے اسے کہا کہ نہیں، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو تو نے نہیں چھوڑنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو اپنے چچا کو اس کے باپ عبد المطلب کے دین سے تو پھیرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے توجہ نہیں کی ان کی بات کی طرف، پھر کہا قل لا الہ الا اللہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی، لیکن جب اس کی روح نکلنے لگی تو اس نے کیا کہا علی ملت عبد المطلب، اور پھر وہ فوت ہو گیا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. سورہ قصص کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں. وہ ایک میں کلپ سن رہا تھا، وہ پنڈی کا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کر لو، ابو طالب اسلام لے کر آیا. میں اللہ کے نبی زور لگاتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی ہوگی، کیا خیال ہے؟ اور ہم جیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، بھئی آپ نماز پہ آیا کریں. حالانکہ ہمارے اندر ہرس کتنی پائی جائے گی، کتنی ہرس ہوگی کسی کو بلانے کے لیے بھی، آپ آ جائیں نماز پڑھ لیا کریں، کتنی ہرس ہوگی مجھے بتائیں؟ وہ ہوگی نہیں، وہ 2 4 6 دفعہ. لیکن اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں جس کو اللہ کہیں حریص علیکم، کہ کائنات کے امام جو ہیں وہ حریص ہیں تمہارے معاملے میں، اس نبی حریص نے کیا کیا؟ بار بار کہا اپنے چچا کو، لیکن چچا جو ہے اسلام نہیں لے کر آیا. فوت ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین کے اوپر میں مر رہا ہوں، عبد المطلب کے دین کے اوپر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو پھر کیا کہا کہ اے میرے چچا، میں تیرے معاملے میں اللہ سے استغفار کروں گا، اور اس وقت تک کروں گا کہ جب تک حتی انہا انکا، جب تک مجھے تیرے معاملے میں منع نہ کر دیا جائے. مجہول کا صیغہ بولا ہے کہ جب تک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا، کوئی آرڈر نہیں آ جاتا، اللہ کی طرف سے روک نہیں دیا جاتا، تب تک چچا تیرے لیے میں استغفار کروں گا. اسی حدیث کے اندر 2 آیات کریمہ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ رب العالمین نے بھی پھر وحی اتاری اور کیا فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. فرمایا نہ نبی کے لیے یہ لائق ہے اور نہ ہی یہ کسی ایمان والے کے لیے لائق ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی بھی مشرک مرنے والے جو شرک کے اوپر مر رہے ہیں، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، جس نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، فرمایا کہ کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے پھر اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اگر چاہیں
تو ہدایت نہیں کسی کو مل سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. انک لا تہدی من احببت، آپ کا محبوب ترین بھلے کیوں نہ ہو. حالانکہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا ہے، پرورش کی ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ کی محبت ہوگی، آپ کا پیار ہوگا، لیکن آپ چاہتے ہیں تو ہدایت نہیں ملے گی. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا، آپ کے اختیار بھی نہیں. اب اسے ہدایت کیوں نہیں ملی؟ باہر والے آ رہے ہیں، سارے ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے آئے، سارے آ رہے ہیں. سر معاملہ کیا ہے؟ رجوع ہی نہیں کیا. چراغ گھر میں ہے، نبوت گھر میں ہے، بھتیجا جو ہے وہ نبی ہے جس کو خود پالا ہے. حالانکہ نبوت جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملی 40 سال 1 دن کی عمر میں، اور ابو طالب کو یہ بات 13 سال کی عمر میں پتہ چل گئی تھی کہ یہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی بننے والا ہے. 13 سال کی عمر. وہ تاجر تھا، مکہ سے نکلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا کہ میں آپ کو تجارت کے گر بھی بتاؤں گا. شام کا سفر ہے، شام کا سفر. ابھی راستے میں پہنچے، درمیان میں اور ایک پادری جو ہے اپنی عبادت گاہ سے باہر نکل آتا ہے، اپنی عبادت گاہ سے. اور علاقے کے لوگ وہ بھی حیران ہو گئے کہ پادری صاحب سالوں سال یہ اپنے معبد خانے سے باہر نہیں نکلتے، درویش ہے، اندر بیٹھتا ہے، صوفی ہے. راہب ہے، راہبانیت کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے. لیکن حیران تھے کہ آج یہ باہر نکلا ہے، بات کوئی انوکھی ہے، بات کوئی عجیب ہے، معاملہ کچھ اور ہے. یہ کسی کے لیے نہیں نکلتا، یہ کسی کے لیے باہر نہیں آتا، عبادت گاہ میں رہتے ہیں، اندر ہی اس کا کھانا ہے، پینا ہے، عبادت ہے، سب کچھ اندر ہے. لیکن آج بھی یہ باہر نکلا تو یہ کیسے نکلا؟ کوئی بات ضرور ہے. جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا وہ قافلہ، اور اس قافلے کے اوپر ایک صاحبہ بھی ہے. صاحبہ بادل ہیں اور وہ سایہ کر رہے ہیں، کس کے اوپر؟ اس بچے کے اوپر جس بچے نے کائنات کا امام بننا تھا. سید الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 13 سال کی ابھی عمر ہے، 13 سال کی. نبوت تو ملی نا 40 سال کی عمر میں، 13 سال کی ابھی عمر ہے. وہ باہر نکلا، استقبال کیا. اللہ اکبر. پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ کون ہے، اس کا سربراہ ولی کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میں ہوں، میں ولی ہوں. اس نے پھر اسے سائیڈ بھی کیا اور کہا کہ ان کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، اگر شام والوں کو، عیسائیوں کو آگے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، مجھے خطرہ کہ وہ اسے قتل نہ کر دیں. میں نے اسے پہچان لی ہے. کسی عام شخصیت کے لیے اس طرح سے کوئی بادل سایہ نہیں کرتا. اور پھر اس بچے کی پیٹھ کے اوپر اس نے نشانی بتائی، 2 کندھوں کے درمیان دیکھو کوئی چیز ہے، اور وہ مہر تھی وہی ختم نبوت والی کہ آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں آنا. راہب نے پہچان لیا اس بات کو. ابو طالب کو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا بھتیجا، یہ ایک شخصیت بنے گا. اور ایسا ہی ایک مرتبہ ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں شدید درد تھا، آنکھیں خراب ہو رہی تھی. دادا عبد المطلب جو ہے وہ لے کر گئے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام 6 برس کے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام جب 8 برس کے ہوئے اس وقت دادا فوت ہوئے. 6 برس کے تھے، چھوٹے تھے، آنکھوں میں ذرا تکلیف تھی. گئے ایک راہب کے پاس، اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو زمین لرز اٹھی اور راہب جو ہے باہر نکلا
اور لوگ بھی حیران تھے کہ یہ راہب کبھی باہر نہیں نکلتا، آج یہ کیسے آ گئے؟ غالباً اوکاس کا بازار تھا، باہر آ گیا، اس نے بچے کو دیکھا، حیران ہوا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا بچہ ہے۔ کیوں لے کر آئے؟ کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ کہا کہ ان کو گھر لے جاؤ اور ان کے اپنے لعاب کو نکالو، ان کی آنکھوں میں ڈالو۔ اس بچے کے بارے میں تمہیں نہیں علم؟ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تو پہلے دے دی تھی، اور وہ پنڈی کا مفتی کہتا کہ میرے سے مناظرہ کر لو کہ بھی یہ مسلمان ہو گئے تھے ابو طالب۔ یار عجیب کر لے، اسی کو کالے چٹے چھولے بھیج کے تھے پہنچے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پیش ہو رہی ہے، صحیح بخاری کے اندر، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کس بات کی دعوت دے رہے بھائی۔ اللہ کے نبی اسلام کے جو چچا اسلام لے کر آئے ہیں، وہ لے کر آئے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، ابو طالب کے ہی بھائی ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے ہی بھائی ہیں، لیکن اسد اللہ کے وہ شیر ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں، ان کی تعریف، ان کی مدح وہ تو بنتی ہے، اس لیے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھلے کوئی بھی ہو۔ اللہ جب اپنے نبی کو روک رہے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر سورہ قصص کی تفسیر آیت نمبر 56 کے تحت اس بات کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ ابو طالب جو ہے وہ علی ملت عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر فوت نہیں ہوئے۔ حاتم طائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت سخی انسان تھا، اس کی بیٹی قید ہو کے آ گئی، صحابہ کرام نے بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اپنا تعارف کروا رہی ہے کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد مدینہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام قیدیوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو اس نے کچھ تھوڑا سا ویسے بھی زور ڈالا ہوا تھا، اور یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، جن کے پاس بھی کوئی 4 ٹکے ہوں یا جن کا کوئی بھی تھوڑا سا تعارف والا بندہ ہو تو وہ زور مارتا ہی ہے۔ تو باقی بھی قیدی تھے، خواتین اس میں تھیں، لیکن اس نے زور ڈالا کہ نہیں، میں نے ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ زور ڈال رہی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو، ملاقات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اسے لے کر آئے، ملے، کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بندہ تھا، اگر وہ مسلمان ہو کے مرتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا۔ بندہ ٹھیک تھا، مطلب اس نے سوشل ورک کیا، لوگوں کا خیال رکھا اپنی جگہ پہ، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں تھا، علی ملت ابراہیم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، استغفار نہیں کر سکتا، بخشش کی دعا نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم دوڑ دوڑ کے مشرکین کے جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو جی ساری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ کسی مشرک کے لیے کوئی دعا نہیں ہے جو شرک کے اوپر مر جائیں۔ درباری ہمیں نظر آتے ہیں، پوری زندگی درباروں پہ گزار دی، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، پوری زندگی اللہ کو داتا مانتے ہوئے ساری دنیا کو داتا مان لیا، اللہ کو دستگیر مانتے ہوئے دنیا کے لوگوں کو دستگیر مان لیا، اور وہ مر رہا ہے، ہم فاتحہ دینے کے لیے وہاں پر پہنچنے جا رہے ہیں کہ یہ علاقے بھی تو رہنا نہ، تھوڑا دن شکل بکھانی پیندی۔ اللہ فرما رہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، وہ قرابت والے ہی کیوں نہ ہوں، چچا سے بڑھ کر قرابت اور کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا پھر چھوڑ دی، ختم کر دی، آپ پہلے کر رہے تھے، اس لیے کہ وعدہ کر چکے تھے کہ جب تلک مجھے منع نہیں کر دیا جاتا تب تلک چچا میں تیرے حق میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ آپ نے اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی۔
تو احباب گرامی، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور پھر ومن یضلل فلا ہادی لہ. اور اگر کسی کو اللہ رب العالمین راہ ہدایت سے ہٹا دے، پھر پوری دنیا، پوری طاقتیں جو ہے وہ مل جائیں، وہ کبھی اسے راہ راست کے اوپر نہیں لے کر آ سکتے. اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز کا اہتمام کریں، اچھائی کا اہتمام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. یہاں سے پھر ہدایت کے راستے جو ہیں وہ کھلیں گے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ ہم آئیں گے. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ ہمیں مل جائے، تو ایسے نہیں ملتا. پانی مل جائے تو جب تک پیاسا کنویں کے پاس نہیں جاتا اسے پانی نہیں ملتا. اور اسی طرح سے اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اکیلے مولوی صاحب سے دعا کروا کے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ اپنی بری مجالس کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جب آپ پاؤں رکھو گے تو ہدایت کے راستے اللہ رب العالمین پھر کھولے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. تمہاری پریشانی ہو، تمہاری آسانی ہو، ہر ایک چیز میں اللہ. صرف اس ایک بات کے لیے اللہ نے 1,24,000 لگ بھگ جو ہے وہ پیغمبر بھیج دیے، صرف ایک بات کے لیے. قرآن اٹھائیں اور قرآن میں انبیاء کا جہاں ذکر اللہ نے کیا ہے تو وہ آ کر کیا کریں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بات یہی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہم جیسے انسان ہیں جن کو ہم نے لاہور والے کو داتا بنا رکھا ہے، کسی کو دستگیر بنا رکھا ہے، کسی کو لجبال بنا رکھا ہے، کسی کو کچھ بنا رکھا ہے، پاویں تھلے کان پھڑائے ہونا ان کا بریش، وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، وہ ہم جیسے ہیں. ہاں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت میں ہم سے بڑھ گئے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اگر کوئی عبادت میں بڑھ جاتا ہے، وہ پوری زندگی ہی عبادت میں گزار دیتا ہے، تو اس کا اجر بھی اس نے اللہ سے ہی لینا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جس کا دربار بن گیا کوئی عجیب سی شکتیاں اس کے اندر آ گئی. کوئی شکتیاں نہیں ہوتی بھائی، یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. بزرگ ہیں، عزت کریں، احترام کریں، وقار کریں، ٹھیک ہے. علماء اکرام ہے، بالکل ٹھیک ہے. بزرگان دین ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہم ان کو کھڑا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ یہ جتنی بھی مورتیاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے جن کی یہ عبادت کرتے آئے ہیں، لات، منات، عزا، یہ سارے کے سارے گرا دو جا کے، اور جتنی بھی قبریں دیکھنی ہیں جو ایک بلشتے سے زیادہ ہوں ان کو بھی برابر کر ڈالو. ہمارے ہاں تھوڑا سا عجیب معاملہ ہے کہ قمیص کوئی اتار دے وہ کہتے ہیں یہ آدھا ولی ہے، اور اگر کوئی شلوار اتار دے فل ننگا ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ پورا ولی ہے. جس کو اپنی صفائی اور ستھرائی کا علم نہیں، جسے غسل کا نہیں پتا کہ میں نے غسل کس طرح سے کرنا ہے، وہ ہمارے لیے وہ پیر، فقیر اور ولی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. ولی یہ نہیں ہوتے. ولی صحابہ کرام ولی ہیں کہ جن کی زندگیاں اللہ کے احکامات کے آگے جھک گئی کہ اللہ کا ادھر حکم آیا ادھر سے گردن پیش کر دی. ولی تو وہ ہے. صحابہ کرام ولی ہیں، تابعین ولی ہیں، تبع تابعین ولی ہیں، محدثین ولی ہیں، علماء اکرام ولی ہیں. کبھی میں ذکر کروں گا کم من العلماء، کتنے ہی ایسے علماء ہیں، عالم دین ہیں، مات وہ دنیا سے رخصت ہوئے، موت ان کو آئی، لیکن کس حالت میں؟ وہ ساجدہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو قبض کر لیا. ان کے کوئی دربار نظر نہیں آتے، لیکن جس کی زمین سے اتنی اونچی جو ہے قبر بنی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ کافی جلال والا بندہ ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ
اور جا کر جتنی بھی قبریں ایک بلش سے اوپر نظر آئے الا تمسا، سب کو برابر کر ڈالو. پکی قبر کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اور پھر ایک بلش سے زیادہ اونچی رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے کبے بنائے ہوئے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں عقائد کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی الاسلام خطبے میں پڑھتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اور پھر ساتھ ہی کہتے تھے کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تیرے رسول ہیں اور تیرے بندے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. اس سے اگلی بات انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کے اوپر رکھے، اپنی طرف سے رکھے، نماز کا پابند بنائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے.